الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول عذاب الحريق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ عز و جل دے اندر کہ قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی اللہ اس آیت دا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاؤن دی توفیق عطا فرمائے، سمجھن اور سمجھاؤن دے بعد اللہ فریقین اس تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس تے خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول، رازدار نبوت، رفیق غار و مزار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے ابتدائی لمحات نو بیان کیتا گیا ہے۔ کہ ابو بکر صدیق پیدا کس سال ہوئے نے، ابو بکر صدیق دا اصل نا کیا ہے، انہاں دے لقب کیا نے، انہاں دے والد دا نا کیا ہے، والدہ دا نا کیا ہے، انہاں دیاں ازواج دا ذکر کیتا گیا ہے، ازواج تو بعد اولاد دا ذکر کیتا گیا ہے، انہاں دے نسب نو بیان کیتا گیا ہے کہ کتنی پشت جا کے حضرت ابو بکر صدیق اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نسب ملتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر دی خصوصی صفت نو بیان کیتا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق دیاں 4 نسلاں نے اسلام نو قبول کیتا ہے۔ اس دے بعد
قبل از اسلام یعنی اسلام لاون تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کے خصائل ہن، کیا وہ صفات حمیدہ اور کیا اخلاق رکھتے ہیں۔ دا زمانہ جاہلیت وچ بھی اسلام تو پہلے بھی ابو بکر صدیق نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے۔ شراب کبھی زندگی کے اندر نہیں پیتی۔ ابو بکر صدیق نے کبھی زندگی کے اندر جھوٹ بھی نہیں بولیا۔ تیسرے نمبر تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کدی کسی بت نو سجدہ بھی نہیں کیتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر دے اندر 2 سال چھوٹے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہوئے کہ جیلے حضرت ابو بکر صدیق کی 18 سال عمر آئی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 20 سال آئی، تے اس وقت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق آپس دے اندر دوستانہ تعلقات رکھتے اور تجارتی سفرت بھی اکٹھے ویندے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صداقت اور امانت نوں ویکھدے ہیں۔ اس وجہ نال سیدنا ابو بکر صدیق دا دوستانہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال آئی، اس وجہ نال اگر صحابہ دے وچوں کسے عکس پیغمبر ویکھنا ہوئے یا عکس مصطفیٰ ویکھنا ہوئے تے ابو بکر صدیق نوں جا کے دیکھ سکتے۔ پھر اسلام قبول کیتا ابو بکر صدیق نے، اور اس امت دا پہلا مومن بنیا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا صحابی بنیا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس تے اسلام پیش کیتا ہے، کسی نے کوئی دلیل منگی ہے، کوئی معجزہ منگیا ہے، کسی نے سوچن دا وقت منگیا ہے، لیکن اس روئے زمین تے عائشہ صدیقہ دا بابا وہ واحد شخص ہے جس نے میرے کو میری نبوت کی کوئی دلیل نہیں منگی۔ اس دی وجہ پچھلے درس کے اندر میں بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک خواب ڈٹھا آئی، دوسرے نمبر تے یمن کے علاقے کے اندر ایک عالم نال ملاقات ہوئی، اور اس تو بھی حضرت ابو بکر صدیق نو یہ پتہ چلیا کہ آخر الزمان پیغمبر آمن والا ہے، اور اس نے بھی دسیا کہ اگر تو فلانے قبیلے نال تعلق رکھتا ہے تو سب تو پہلے تو اس پیغمبر دا کلمہ بھی پڑھ سے تے معاون تے مددگار بھی ہو سے۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق دی ابتدائی زندگی دا خلاصہ جڑا میں احباب کے سامنے پچھلے درس کا بیان کیتا ہے۔ آج دی اس درس کے اندر فضیلت صدیق بزبان قرآن بیان کرنی ہے کہ وہ قرآن پاک دے کیڑے خاص مقامات نے جنہاں دے اندر حضرت ابو بکر صدیق دی صداقت نو بیان کیتا گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق دی فضیلت نو بیان کیتا گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق دے تقوی نو بیان کیتا گیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق دے اخلاص نیت نو بیان کیتا گیا ہے۔ لیکن اس تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق دے 2 لقب ہیں، ایک لقب عتیق ہے اور دوسرا لقب صدیق۔ تسم بھی میرے نال تعاون کیتا کرو تاکہ میں بھی اس مضمون ذرا آسانی نال بیان کر سکا۔ تو ابو بکر صدیق دے 2 لقب نے، ایک لقب کیا ہے؟ عتیق، اور دوسرا لقب کیا ہے؟ صدیق۔ عتیق کیوں آکھیا گیا ہے تے صدیق کیوں آکھیا گیا ہے؟ تو روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نو دیکھ کے فرمایا، انت عتیق اللہ من النار
لوگوں اگر کسی نے جہنم تو آزاد آدمی دیکھنا ہوئے تو ابو بکر صدیق نو دیکھے. تو عتیق دا معنی ہوتا ہے آزاد. تو حضرت ابو بکر صدیق نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق اس وجہ نہ لاکھے ہوئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق نو میرے رب نے جہنم دی اگ تو آزاد پیدا فرمایا. اور دوسرا لقب الصدیق ہے. تو علماء نے دی کئی وجوہات لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلے معراج کے تشریف لے گئے اور آپ واپس تشریف لے آئے. آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی معراج نے واقعہ نو بیان کیتا اور فرمایا ایک رات میں تمام سفر کر کے واپس آ گیا وہاں اور رات ایک لمحے دے اندر واپس آ گیا وہاں. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تکذیب کی تھی, کسی نے آپ دا مذاق اڑایا, کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال چھیڑخانی کرنے دی کوشش کی تھی وے. اور کچھ لوگ انہاں کا اس خبر دا اگر ابو بکر نو جا کے دسیا وجے تو ابو بکر کیا رد عمل دیندا وے. تو لوگ دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق کو پہنچے نے اور کہنے لگے اے ابو بکر صدیق تیرے نبی نے اور تیرے یار نے بڑا ایک عجیب دعویٰ کیتا وے کہ راتوں رات میں مسجد اقصی پہنچا وہاں, پہلا آسمان سدرۃ المنتہا تو اتنے چلا گیا وہاں اور راتوں رات واپس بھی آ گیا وہاں, تو اتنے بارش کیا تھا میں. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے نبی نے یہ گال فرمائیے. آقا جی پورے مکے کے اندر چرچا ہو چکے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گال فرمائیے. ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرے نبی نے فرمائیے تو سچ فرمائیے, اگر میرے نبی نے فرمائیے تو سچ فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق آئے نے تمام چیزیں دی تصدیق سنیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ کوئی مننے یا نہ مننے. ابو بکر من گئے ہوئے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات یہ ساری سیر کر کے واپس آ گئے. آپ نے فرمایا بل انت صدیق, آئے دے بعد تو میرا صدیق. اور دوسری روایات کے اندر آیا کہ حضرت جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس جلے مڑ نہ وے تو میری تصدیق کون کرے سی, کون اس گل نو منن واسطے تیار ہو سی. تو ابو بکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ تہاڈی معراج دی تصدیق ابو بکر کرے سی اس وجہ نال کہ وہ صدیق جو ہے وہ کون ہے صدیق ہے. دو وجہ بیان ہو گئی نے. تیسری وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم چاہ کے فرمانے نے لوگوں میں قسم اس رب دی ابو بکر صدیق دا نا الصدیق میرے رب نے آسمان تو نازل فرمایا کہ تو نازل فرمایا وے آسمان تو نازل فرمایا وے. عتیق دے لقب دی بھی سمجھ آ گئی کہ جہنم تو کیا پیدا کیتا گیا وے آزاد پیدا کیتا گیا وے. اور الصدیق میرے نبی دی ہر خبر دی اگر کسی نے اکھ لوٹ کے تصدیق کی ہے تو وہ ابو بکر. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب کیا فرمایا الصدیق. بعض روایات کے اندر آیا کہ آسمان تو اللہ نے الصدیق نازل کیتا ہے ابو بکر صدیق دا نام. ابو بکر صدیق نو عتیق بھی آکھا گیا وے تے الصدیق بھی آکھا گیا وے. لیکن آج دی اس درس دے اندر میں ابو بکر دی شان دے اندر وہ آیات تھوڑے سامنے رکھ لیا نے کہ فضیلت صدیق بزبان قرآن اللہ نے جڑی بیان کی وے کہ صدیق دا کوئی معمولی مقام نہیں ہے. ابو بکر صدیق عظمت اعلی صحابی وے, عزت اور رفعت اعلی صحابی وے. اور ابو بکر صدیق دی صداقت تے اگر مہر لائیے تو میرے رب نے لائیے. ابو بکر صدیق نو اگر کسی نے کوڑا کرنے دی کوشش کی تھی وے اور ابو بکر صدیق نو اگر کسی نے غلط ثابت کرنے دی کوشش کی تھی وے تو آسمان تو میرے رب نے قرآن پہ نازل کر کے ابو بکر صدیق دی صداقت نو روز روشن کی طرح واضح فرمایا وے. روایات کے اندر آتا کہ ابو بکر صدیق ایک دن جا رہے ہیں اور یہودیوں دے کچھ سردار نے اسلام دے خلاف مشورے ہو رہے ہیں, سازشاں تیار کر رہے ہیں. اچانک ابو بکر انہوں دے اندر چلے گئے نے تو کیا بیٹے نے کہ انہوں سرداروں دے درمیان ایک آدمی بیٹھ ہوئے ہیں اور وہ آدمی بہت بڑا تورات اور انجیل دا عالم ہے اور یہود و نصارہ نال گفتگو کر رہے ہیں اور یہودی سردار بھی اس نال گفتگو کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق اس یہودی عالم ڈٹھا نا اور یہودی عالم نو ویکھ کے آکھن لگے اے یہودی عالم تیرا ستیہ ناس ہوئے, اتق اللہ اللہ تو ڈردا کیوں ہے, اسلم اسلام کو قبول کر. اسلام کیوں نہ قبول کرے گا حتیٰ کہ تو جان دے کہ
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے نے اور انہوں دی تعریف اللہ نے تورات اور انجیل دیاں تختیاں چی لکھ چھوڑی. حضرت ابوبکر صدیق نے اس یہودی عالم کو جملے آکے نے کہ تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تو در تے اسلام قبول کر. اللہ دی قسم تو جانتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے نے اور اس گل تو تورات اور انجیل دے اندر بھی تینوں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ دے اوصاف لکھے ہوئے نے، آپ کا چال چلن لکھا ہوئے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ دی نبوت دی گواہی لکھی ہوئی ہے، لہذا تسلیم کر. اس یہودی عالم نے بڑا ترس جواب دیتا ہے اور سخت لہجے دے اندر آکھن لگا، اے ابوبکر صدیق اسانو تیرے اس اللہ دی کوئی لوڑ نہیں. کہ جملے آکے اسانو اس تیرے اللہ دی کوئی محتاجگی نہیں ہے، وہ اللہ کے سادہ محتاج ہے. کیا کہ اسانو اسا اللہ دے محتاج نہ، اللہ کہنا محتاج ہے، اللہ سادہ محتاج ہے. جنی تسا اللہ دے سامنے گڑ گڑا دے ہو اور یعنی وہ سارے سامنے گڑ گڑا دے، اسا وہ دے کدی نے سامنے گڑ گڑائے اور وہ سارے کول مال منگ دے، سارے کول مال منگ دے. وہ تے غنی ہونا چاہیے، وہ خود سادہ یعنی محتاج ہے اور اس نو بے نیاز ہونا چاہیے، وہ تے سادہ ضرورت مند ہے اور سارے کول مال منگ دے. کدی آدھا ہے خیرات دیتی کرو، کدی آدھا ہے صدقے دیتے کرو، کدی آدھا ہے کشے دیتی کرو. وہ دے آکھن دا مطلب یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے تے اسا غنی ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ فقیر ہے تے اسا کیا ہے؟ اسا غنی ہے. سارے کول مال تے دولت منگ دے، کدی کسے صورت دے اندر کدی کسے صورت دے اندر. یہ جملے اس آکے نا اور اللہ دی گستاخی کی تھی. ابوبکر صدیق نے زوردار تھپڑ دے منہ تے رسید کر چھوڑا، زوردار دے تھپڑ ماریا نا اور شیر دی طرح گرجا وے ابوبکر صدیق اور فرمایا اگر تھوالے تے سادہ معاہدہ نہ ہوندا اللہ دی قسم میں تیری گردن اڑا دے وہاں دشمن خدا. تے بڑے بھاری جملے آکھے نے. یہود دا جڑا عالم آئی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیا اور ان کی اکھاں میں آنسو آن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا وے اے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے صاحب نے تھوڑے دوست نے میرے ویکھو نے میرا منہ لال کر چھوڑا وے، تھپڑا تھپڑا نال چمیٹا چمیٹا نال، لہذا میں نے بدلہ دیتا بنے. ابو بکر صدیق کو بدلہ گھن کے دیتا بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے معاملہ وے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمایا یا رسول اللہ اس اے جملے آکے نہیں کہ اسا مالدار اللہ کیا ہے؟ اللہ فقیر ہے. اسا غنیہ اللہ فقیر ہے. اور اس دشمن خدا نے رب دی نافرمانی کی تھی، گستاخی کی تھی، لہذا میری خیرت نے جوش مارے ہوئے میں دا منہ تھپڑا نال کٹ چھوڑا وے. یہ لے گل کی تھی نا ابو بکر صدیق نے تو وہ جڑا یہودی عالم آئی اس کہا نہیں ابو بکر صدیق غلط پہ آدھا، ابو بکر صدیق غلط پہ آدھا وے. میں یہ جی گل کی تھی، میں یہ جی گل کوئی نہیں کی تھی. ابو بکر صدیق غلط آکھ رہے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ؟ اس کہا یا رسول اللہ ای ہائی میں ہم یا ایڈے منن والے میرے کو تو کوئی گواہ، میرے کو کوئی گواہ کو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں عدل تے انصاف والا نبی بن کے آیا ہاں، لہذا تیرے کو اگر گواہ کوئی نہیں تے چاٹ جھلن واسطے اللہ اکبر چاٹ کھاون واسطے تیار ہون. اس یہودی عالم نے ابو بکر صدیق نو جھوٹا ثابت کرنے دی کوشش کی تھی، غلط ثابت کرنے دی کوشش کی تھی اور ابو بکر صدیق پریشان حیران کھلوتے ہوئے ہوئے کہ میں گواہ کی تو پیش کرا، اپنی صفائی کی تو پیش کرا. ابو بکر صدیق کی صداقت خطرے پہ گئی مسلمانوں، لیکن میرے رب نو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی. اللہ نے آسمان تو جبریل امین نو قرآن پاک دا یہ مقام دے کے نازل فرمایا اور اللہ فرماندا ہے لقد سمع اللہ. زمین تے اگر ابو بکر صدیق میرے نبی دی دھڑ کردا ہوئے نظر آندا وے، میرے نبی دی خبرہ تے صداقت دی موت لیندا ہو نظر آندا وے، آج ابو بکر صدیق دی کانڈ میں رب نے بھی لگن. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق میرے رب نو اتنا پیارا وے کہ یہودی ابو بکر صدیق نے جھوٹا الزام لائی کھلوتا وے، کوئی گواہی دے والا بھی کوئی نہیں، کوئی مسلمان کوئی نہیں ہے. ابو بکر صدیق کی صداقت خطرے پہ گئی ہے، لیکن آسمان دے رب نے
ابو بکر صدیق دی صداقت نو بیان کردے ہویا قرآن پاک دا یہ مقام نازل کیتا اور اللہ فرماتا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. میرے محبوب اسا انہاں لوگاں دا ایک قول سن کیتا وے جڑے آکھ رہے ہیں اللہ فقیر ہے تے اسا مالدار. لہذا ابو بکر صدیق آج بھی سچا ہے تے کل بھی کیا ہے. یہ آیت مبارکہ ابو بکر صدیق دی صداقت تے نازل ہوئی ہے کہ ابو بکر صدیق کدی بھول کے بھی جھوٹ بولیا. کیونکہ ابو بکر صدیق نو صدیق تائیں آکھا گیا ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے صدیق دا معنی اس وجہ سے بھی نہ کیتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے ساری زندگی سچ بولیا ہے کدی جھوٹ بولیا. آج ابو بکر صدیق اسلام لاون تو بعد جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر کسی زمین علیہ الزام تراشی کرنے کی کوشش کی تھی ابو بکر صدیق دی صداقت نو خراب کرنے کی کوشش کی تھی اللہ نے سورت آل عمران دا یہ مقام نازل کر کے ابو بکر صدیق دی صفائی بھی نازل کی تھی ابو بکر صدیق دی صداقت تے مہر بھی فضیلت صدیق پر زبان قرآن دی جڑی آیات خاص طور تے ابو بکر صدیق دی عظمت تے نازل ہوئی نے ابو بکر صدیق دی صداقت بھی کی تو ثابت ہو گئی ہے قرآن کہ ابو بکر صدیق دی صداقت لوگ مشکوک کرن لگے نے. میرے رب نے ابو بکر صدیق دی گواہی آسمان کو نازل کی تھی تو ابو بکر صدیق کوئی معمولی آدمی اس امت دا پہلا مومن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا یار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا انتہائی قریبی ساتھی ہے. لہذا اس مقام دے ہوتے ابو بکر صدیق دی شان دے اندر یا کسی نے نازیبا الفاظ آکھن دی کوشش کی تھی یا ابو بکر صدیق دی نیت تے شک کرنے دی کوشش کی تھی اللہ نے اس شک کو دور کرنے واسطے سورت نازل کرے گے قرآن دی آیات نازل کر کے ابو بکر صدیق دی نیت دی صفائی بھی قرآن مقدس دے اندر بیان ہے. ابو بکر کوئی معمولی آدمی میں سورت لیل دا شان نزول علماء کرام نے یوں لکھا ہے کہ جلے ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کی توے یاد رکھو ابو بکر صدیق ایمان قبول کرن تو پہلے بھی بہت صاحب ثروت آدمی ہے مال تے دولت رکھ دائی اور جس دن ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کی توے 40,000 درہم دا مالک آئی. کتنے درہم دا 40,000 درہم دا مالک آئی اور کپڑے دی تجارت کر دیا اور ہجرت دی رات جلے پیغمبر علیہ السلام نال بنجن لگ دینے اس لئے 4,000 یا 5,000 درہم بچیاں پی آئی. بچیاں واسطے بھی ابو بکر صدیق نے مال تے دولت نہیں بچا کے رکھیا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ابو بکر صدیق نال لے کے ٹورے. اس وجہ سے ایک عالم نے آکھا ہے کہ ابو بکر صدیق فنا فی الرسول رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اندر ابو بکر صدیق نو کوئی اگر ویکسی گم پاسی اور ساری زندگی ابو بکر صدیق نے میرے نبی دے سامنے کدی لا دا کلمہ نہیں دا کلمہ زندگی ہکے میں رکھا وے اس تو علاوہ آکھیا نہیں یہ اکیلے آکھیا وے جلے کلمہ پڑھے جلے کلمہ کیا اندر لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دے اللہ دا لفظ بولا وے ورنہ ساری زندگی ابو بکر صدیق نے میرے نبی دے سامنے کدی نہیں دا جملہ انج نہیں آکھا نہیں یا رسول اللہ انج نہیں کرنا انج نہیں آکھا یا رسول اللہ میں نہ کردا میرا نبی آدھا گیا وے ابو بکر صدیق کردہ گیا وے مال تے دولت دے خزانے ہیں ابو بکر صدیق کو ایمان قبول کیتا وے اور اس وقت غلامہ بھی ایمان قبول کیتا ہے کمزور لوگا بھی ایمان قبول کیتا وے اکثریت انہوں نے در غلامہ دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح دے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مختلف قسم دے غلامان اور مشرکین مکہ انہوں بڑی تکلیف دے دے بڑی پریشان کر دے دے حتیٰ کہ کسی نے پانی دے اندر غوطے دے دے کے حتیٰ کہ کسی دے وجود ہوتے بڑی پڑیاں رکھ کے کسی دے پیر دے اندر رسی پا کے اس میں سارا دن مکی دی گلیاں گھسیٹیا کیا ویدہ اسلام دی سانو قدر نہیں ہے نا اصل طور پہ اسانو پکی پکائی مل گئی ہے پلیٹ دے وچ اسانو کیا ہے اس دین نال تے اس قرآن نال اس قرآن دی قدر اگر پوچھنی ہے تے صحابہ کرام کو جا کے پچھلے دن ایک میں ویڈیو سنتا پہ عبد الوارث نامی بندہ مسلمان ہویا وے
اور اس کا انٹرویو ایک بہت پیارا انٹرویو آئی اور اس نے ایک جملہ کیا اور وہ جملہ اللہ کی قسم ہے دل تیرا کھٹ گیا. اس کا ایک عیسائی لڑکی نوجوان لڑکی اس ایمان قبول کر کے آئیے اور میں آقا بیٹا سناؤ کیا بنا. اس آقا جی میں ساری سکھیاں تے سہیلیاں تے سارا خاندان چھوڑ کے آئیاں قبیلے تے کنبے چھوڑ کے آئیاں میں صرف چھوڑ کے نہیں آئیاں سارے نو اپنی جان دا دشمن بنا کے آئیاں. سکا مسلمانہ واسطے کوئی پیغام سکا مسلمانہ واسطے ایک کوئی پیغام ہے کہ جیڑا اسلام مفت چ مل گیا نہیں دی قدر کرو. جیڑا قرآن تے اسلام کسے جو مفت چ مل گیا نہیں دی کیا کرو دی قدر کرو. مسلمانوں اسانے کل چونکہ مفت سانو ملے ہوئے اسانو دی قدر نہیں ہے ورنہ دی قدر جا کے نو مسلمہ کل پوچھ کہ جنہ سب کچھ قربان کر کے آئے کھلوتے نے اور کوئی انہوں دی ماں نے کوئی باپ نہیں ہے باپ گھر کر چھوڑے ہوئے بھیڑا منہ موڑ کے دوے لیکن اسلام اتنی مٹھی دولت آئی کہ انہوں سب کچھ قربان کیتا ہے اسلام کو قربان نہیں کیتا. اللہ نے مقام بھی نہاں لوگوں نے دے ونوے صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے ویگنو حضرت عمار ابن یاسر دی داستان اٹھا کے ویگنو حضرت سمیہ دی داستان اٹھا کے ویگنو حضرت زنیرہ دے بارے آندا وے کہ انہوں کافرہ اتنا ماریا کہ انہوں نے اکھی دا نور بھی ختم تھی نابینا ہو گئی. اللہ اکبر جنہیں نابینا ہوئی نا تو کفار و مشرکین تانے مارے انہاں کا ویکھو نا اس نے لات منات دی بد دعا لگ گئی پلوتا لگ گیا. جن سارے لوگ آدھے انہوں پیرہ دا کے لگ گیا انہوں نے آکے انہوں پلوتا لگ گیا ویکھنا ہی دی نظر ختم ہو گئی ہے. اللہ دی قسم موحد ہوندہ وے جدے دل دے اندر توحید راسخ ہوئے انہوں ہکو یقیدہ ہوندہ وے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے پاگلو اوتے بت نے اوتے نفع نقصان دے مالک وہ کسی نو کیا نفع نہیں رکھ سکتے کسی نو کیا نقصان دے سکتے اوتے بولر دی طاقت بھی نہیں رکھ دے. دلے جملے کفار و مشرکین مکہ نے سنے نا اس کا بعد اے دی اگر رب تے توقع رکھ دیے رب کو مانگنا تے نور عطا کرے اساریاں تک خس بھی دیا اور رب کو مانگتا نور عطا کرے. دلے جملے مشرکین نے آکے نا حضرت زرین نے آکے اللہ تو قادر ہے تو قادر ہے اگر اکھی دا نور واپس کر دے میں یا دعا منگنی آئی کہ اللہ نے دوبارہ اکھی دا نور واپس کر دے. اللہ اکبر. تو اسلام بڑا اوکھا آیا ہے سانے تک مسلمانوں یادہ سنو قدر نہیں ہے اس دی یہ بڑے بڑے غلامان جنہوں کفار نے تخت مشق بنائے ہوئے ہیں کوئی رات نو ماریا جا رہا ہے کوئی دن نو ماریا جا رہا ہے کسی دی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے کسی نو پانی دے اندر غوطے دیتے جا رہے ہیں کسی نو آگ تے لٹایا جا رہے ہیں. یہ لئے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹھا نا بھائی اسلام دے مننا تے ظلم و ستم ہو رہے ہیں مختلف قسم دے غلامان حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا وے جدے اندر سیر فرست جڑے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بلال جنہیں آزاد کرنے واسطے امیہ بن خلف مار رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ظالم تو شرم نہیں آتا کہ غلام تے ظلم کرتا ہے. اس وقت گئے اے دا ارمان لگ دے تے مول گن گن پیسہ جو تیرے کو لے تے مول خرید کر گن. حضرت ابو بکر صدیق فرمایا مانگ کے منگنا چاہتا تو قیمت لا بلال آج میں خریدنے واسطے تیار ہاں. اس وقت تیرے کو بڑا قیمتی غلام ہے 2000 کی جمع پونجی بھی رکھ دے وہ غلام میں نے دے چا ایک کالے رنگ دا تو لے جا. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے یہ لے غلام لے بڑھائے نے. امیہ بن خلف نے آکا غلام بھی لے سا تیرے کو 2000 کی جمع پونجی بھی لے سا تے 40 کوقیہ چاندی ہور جنسا. ابو بکر صدیق نے فرمایا ابو بکر غلام دیون واسطے تیار ہے 2000 پونجی دیون واسطے بھی تیار ہے تے 40 کوقیہ چاندی دیون واسطے بھی تیار ہے. سودا ڈن ہو گیا. حضرت بلال دا ہاتھ پکڑیا تے ابو بکر صدیق چلے نے. امیہ بن خلف نے قہقہ مار کے آکا اے عرب دا سیاڑا آدمی سمجھدار تے فہم و فراست دا بے تاج مالک آج بڑا گھاٹے دا سودا کر کے جا رہے آج بڑا گھاٹے تے خسارے دا سودا کر کے جا رہے ہمیں آج نہایت ذکی فتی غلام بھی دے کے جا رہے ہمیں جمع پونجی بھی دے کے جا رہے ہیں 40 کوکیا چاندی بھی دے کے جا رہے ہیں. ایک کالے رنگ دا بلال لے کے جا رہے ہیں ایک حبش غلام لے کے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے جملے سنے نا واپس پلٹے اور واپس پلٹ کیا کہا اے امیہ بن خلف تینوں بلال دی قیمت دا کیا پتا اللہ دی قسم ہے اگر منو یمن دی بادشاہت مل بنے تے تاوی بلال دے کالے رنگ دے قدم تے قربان کر لیکن بلال تینوں واپس نہ کرا. یہ سارے مال تے دولت لٹائے جا رہے ہیں حتیٰ
کے جلے والد نو پتہ چلیا نا کہ ابو بکر صدیق تا پانیاں کو مال تے دولت غلامت لٹائے جا رہے ہوئے اور غلامی بالکل کوئی حبشی وے کوئی عورت ہے کمزور جے مڑیل جو غلاموں آزاد کرا رہے ہوئے اس نے ابو بکر صدیق نو آکھے ہوئے ابو بکر چونکہ اس نے مسلمان نہ ہوئے تنقید کی تھی اور آکھنے لگے ابو بکر صدیق اگر غلام آزاد کراونے بھی ہانی تو کوئی کڑیل غلام آزاد کراویا تاکہ کل اگر کتھائی ضرورت پویا تو کم از کم انہوں آواز تا ماریا تیری خدمت کرنا تیرے مال تے دولت دے وچ تیری آن کے کم تنو دے وینا ایک ایک کر کے آئے کہ مڑیل قسم دے غلام آزاد کرائے نہیں ابو بکر صدیق دی نیت شک کی توے کیا شک کی توے کہ ابو بکر صدیق انہا کمزورنو اس وجہ نال آزاد کروا رہے ہوئے کہ کل ابو بکر صدیق دا نا بلا کل ابو بکر صدیق نا گھننا نہ ہوئے باپ نے اس تنقید کی تھی رب العالمین نے سورت لیل کی ساری آیات ابو بکر صدیق دی شان اندر نازل کی تھی اور اللہ نے حد مکا چھوڑی مسلمانوں اور اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ جڑا سب تو بڑا متقی ہے اس نو جہنم تو میرا رب بچا کے رکھے سی الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى جڑا مال اس وجہ نال دیندا وے کو دا مال پاک ہو ونے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى کسی دا کوئی ادھے تے احسان نہیں کہ جس نو اتار رہے ہوئے اللہ ایتے ابو بکر صدیق دی نیت دے لوگ شک کے پیا کریں دوے کہ ابو بکر صدیق مال لٹا رہے دنیا داری واسطے نمود و نمائش واسطے اللہ فرماتا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى اوے میں رب دلوں دے حال جاندا وا میں ابو بکر صدیق دے بارے آخر وا کہ ابو بکر صدیق مال دے رہے تے میں رب نو راضی کرن واسطے دے رہے کینو راضی کرن واسطے اللہ نو راضی کرن واسطے دے رہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى تاکہ میرا رب کیا ہو جاوے تاکہ میرا رب راضی ہو جاوے ابو بکر صدیق غلامن و آزاد اس وجہ نہیں کرا رہا کہ ابو بکر صدیق دا نہ ہوئے یا نمود و نمائش واسطے کرا رہے ہوئے بلکہ ابو بکر صدیق تے مال دے رہے ہوئے اپنے رب نو راضی کرنے واسطے اور قرآن نے تھے ابو بکر صدیق نو متقی نہیں آکھیا بلکہ کیا آکھیا ہوئے اتقا کیا آکھیا ہوئے یاد رکھو سارے صحابہ متقین ہیں اور انہوں متقین دا اگر امام ہے تے ابو بکر صدیق ہے قرآن کی اور آیت میرے ذہن دے اندر آ رہی ہے اور اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میرے نزدیک سب تو بڑا عزت اللہ ہوئے یہ اتقاء اتنے صدیق اکبر دے بارے قرآن نے کیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى یاد رکھو تمام امت اس اتفاق ہے کہ انبیاء تو بعد اس دھرتی ہوتے کوئی افضل ترین ہستی ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی وے اللہ بس اللہ فرمایا نہیں اجے صورت مکی نہیں ہے اللہ کتھے مکاونا چاہنا ہے اللہ فرماتا ہے والا سوفا یرزا اتلافدن والا سوفا یرزا اگر وہ سادی رضا واسطے مال خرچ کر رہے ہوئے اگر سانو خوش کرنے واسطے مال خرچ کر رہے ہوئے میں رب بھی اعلان کر رہے ہوں والا سوف یرضا میں بھی ابو بکر صدیق کو ہمیشہ واسطے راضی فرما دے سکتا اللہ اکبر اور اگلی آیت اندر فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضا محبوب خدا دے بارے اللہ فرما دے کہ میرا محبوب پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں میں رب تنو اتنا دیواں گا کہ تو خود بخود کیا ہو جائے گا راضی ہو جائے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا یا رسول اللہ تساں کتنی تواڈی حد ہے کوئی راضی ہو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا حق امتی بھی جہنم دی آگ ہو سی اس وقت تک میں رب کو منگدا رہا سا جب تک میرا حق امتی بھی جہنم کے اندر ہو سی اس وقت تک میں راضی ابو بکر صدیق بارے کے فرمایا والا سوفا یرضا والا سوفا یاد رکھو مسلمانوں دن قیامت دے نبیاں دے سلطان نو جتھے میرے رب نے راضی کرنا وے اتھے متقیاں دے امام نو بھی کیا کرنا وے اتھے مومنین دے امام نو بھی کیا کرنا وے کیا شان ہونی اللہ دی قسم ہے کہ ابو بکر صدیق بھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہو سن اللہ فرماسی اج میں نبی نو بھی راضی کرنا وے تے نبی دے یار نو بھی کیا کرنا وے اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جس نے میرے ہوتے احسان کیتے نے جس نے میرے ہوتے کوئی
احسان کی توے میں تمام لوگوں نے احسان دے بدلے دنیا دے اندر چکا کے جا رہے ہیں اور تمام اچھائیاں دا بدلہ دنیا دے اندر دے کے جا رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق میرے یاراں دے وچ ایک یار ہے جدے میں بڑے زور لائے نے، لیکن ابو بکر صدیق دے احسانات دے بدلے میں محمد بھی اتار سکیا نہیں۔ ہاں دن قیامت دے میرے رب نے مینوں راضی کرنا ہے، میرے صدیق نو بھی کیا کرنا ہے، عرض کرنے دا مقصد ہے کہ دن قیامت دے میرے نبی قرض بھی لاونے میں، جملہ ذرا غور نہ سننا وے، دن قیامت دے جڑے ابو بکر صدیق نے میرے نبی تے کیا چاڑے نے، قرض چاڑے نے، اللہ دی قسم دن قیامت دے وہ قرض بھی لاونے تک لاونے نے، میرے نبی دے قرض ابو بکر صدیق نے جڑے چاڑے نے وہ قرض بھی اتارنے نے تے خود خلاق عالم نے اتارنے نے۔ اس وجہ سے ابو بکر صدیق دی عزت اور عظمت دے ہوتے کئی ایسے قرآن پاک دی آیات نے جڑی فضیلت صدیق نو بیان کر رہی ہیں۔ آج دے درس کے اندر میں اس چیز نو بیان کیتا ہے کہ فضیلت صدیق پر زبان قرآن کے ابو بکر صدیق دی صداقت اگر حرف آیا ہے تاوی رب نے کیا نازل کیتا ہے، قرآن نازل کیتا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق دی اخلاص نو بیان کرن دی جگہ آئی ہے، اخلاص بیان کرن دا موقع آیا ہے، اللہ نے ابو بکر صدیق دی اخلاص نو اور نیت نو بھی کیڑی کتاب کے اندر بیان کیتا ہے، قرآن مقدس کے اندر بیان کیتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر مزید حضرت ابو بکر صدیق دی فضیلت دی آیات نے اور احادیث مبارکہ نے وہ انشاءاللہ بیان کی دی۔ میں صلی اللہ عمل کروں توفیق عطا فرماوے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ رب ارحم بیمارہ مست دعا کل شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ، جتنے احباب موجود ہیں اللہ رزق دیاں تنگیاں دور فرما، اللہ حلال دیاں روزیاں نصیب فرما، اللہ اسلام ایمان میں سلامتی نصیب فرما، اللہ اس اسلام پہ زندہ رکھے، اس سے موت مرد وقت کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد۔ شاکر دعا کر اللہ سے شاکر صاحب سارے ساتھی بیمار نے، اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا، جتنے بیمار نے خاص طور پر شاکر صاحب دعا کر اللہ روحانی جسمانی بیماریاں تو عافیت علامہ آمین۔ چھڈ جھوٹی تاریخ نہ کرتا بربازی، اے رب نال راضی، رب نال راضی، آتے نو رب دا میں قرآن لکھاں، محمد دیارہ دے رتبے سونا۔